امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. یہ آنکھ کون سی ہے؟ یہ والی آنکھ ہے. یہ آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، اس آنکھوں میں خدا نہیں آ سکتا. قلب کی آنکھ. قلب سے مراد یہ صنوبر جو پھیپڑوں کے اندر قید ہے یہ نہیں ہے. قلب جو ہے وہ بہرحال انسان کے وجود میں ایک سافٹ ویئر، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کو میٹا ورڈ سمجھ لیں آپ، یعنی جو ادھر نہیں ہے کہیں اور ہے، اور یہ وہاں سے مشاہدے کرتا ہے. اور یہ ہائیسٹ ڈگری ہے انسان کے وجود کی، جسے قلب کہتے ہیں. اگر انسان، اب ہم بہرحال امام خمینی فرماتے ہیں کہ اب ہم صرف دوائیوں کی باتیں کرتے رہیں تو مریض کو شفا نہیں ہوگی تک دوائی کے استعمال نہ کیا جائے. اگر ہم اصطلاحات، ٹرمنالوجیز بولتے رہیں تو فائدہ نہیں ہے. تو امام خمینی کہتے ہیں کہ قلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیز قلب کو اصلاح کر سکتی ہے، کون سی چیز قلب کو برباد کر سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہاں نفس، عقل اور قلب. اب یہ جو قلب ہے اس کی بہت اہمیت ہے. آپ نے مناجات امیر المومنین پڑھی ہوگی انشاءاللہ. امام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع. امام فرماتے ہیں پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی بھی چیز نفع، فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو سالم قلب لے کر آئے گا. اپنے قلب سالم لے کے جانا ہے. اب یہ سالم قلب کیا ہے؟ قلب ہے کیا؟ قلب میں کیا چیز سما سکتی ہے؟ قلب کی اہمیت بہرحال آیت اللہ مشتبہ تہرانی نے جو ہے وہ اس گفتگو کو بہت بہتر انداز سے کیا ہے. میں تو بہرحال ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو آپ کے درمیان میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں اذان محترم، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھیں. فقط عرف نفسا عرف ربا. جس نے اپنے نفس کی معرفت کی اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے. اب یہ جب تک پہچان ممکن نہیں ہوگی معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی. آج ہم معاشرے میں ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانا گروہ یہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا. خب میں بھی اسی فلانے میں ہوں. میں کہیں باہر تو نہیں بیٹھا ہوا، میں بھی یہی ہوں. باہر روڈ پہ سگنل میں توڑتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں. آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں. جو ہے وہ غیبت نعوذ باللہ میں کر رہا ہوں، کسی کا حق میں کر رہا ہوں، کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں تو ناجائز فائدہ میں اٹھا رہا ہوں. وہ سارے کام تو میں ہی کر رہا ہوں. میں کیسے کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں؟ میں خود ٹھیک نہیں ہوں. اور جب تک میں خود صحیح نہیں ہوں معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. آپ پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا یہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا، اس میں آپشن نہیں ہے، یہ مطلب ڈیڈ اینڈ ہو گیا ہے. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. جانا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی خدا بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت میں شامل ہو جائیں کہ جہاں پر ایک بوڑھی عورت سر پہ سونا لے کے جا رہی ہوگی اور لوگ اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. ایک حکومت ہے نا ایسی جو آنے والی ہے، جو ہوگی، اس میں کیا ہوگا؟ لوگ لالچ نہیں کریں گے، لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، بغض نہیں رکھیں گے، منافقت نہیں کریں گے. وہ ایسی حکومت ہوگی. وہ ایسی حکومت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیسے جائیں گے آپ؟ ابھی سے اپنے وجود سے لالچ باہر نکال دیں، منافقت باہر نکال دیں، جھوٹ باہر نکال دیں، غیبت باہر نکال. ابھی بیٹھے بیٹھے امام کی حکومت میں چلے جائیں گے، چلے جائیں گے آپ. خوب آپ بہت معذرت بیٹا، مجھے بیٹھ جاؤ
بیعت کیا کرنی، امام زمانہ جب آئیں گے بیعت کر لینا، ابھی تقلید کرو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ابھی تقلید کر لو مراجے کی، انشاءاللہ جب امام آئیں گے تو بیعت کر لینا. ہم کو مرید مرشد تھوڑی ہیں، ہم تو طالب علم ہیں بھائی. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. وزار محترم خوب، وہ جو حکومت ہے، وہ حکومت کس کی حکومت ہے؟ وہ نظام الہی ہے. کربلا اس حکومت تک پہنچنے کے لیے ہمیں دعوت دے رہی ہے. کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،